اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ پوری انسانیت کے لیے یہ بنایا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان سے تم نکاح کر لو، 2 یا 3 یا 4۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو شخص اتنی حیثیت کا مالک ہے، جو اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے بیوی کا خرچ برداشت کر سکتے ہیں، اس کو رہنے اور کھانے اور دیگر سہولیات فراہم کر سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ نکاح کر لے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کیونکہ نکاح کرنا یہ زندگی کو پاکیزہ بنا دیتا ہے، نکاح کرنے سے نگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں یہ ہدایت دی ہے، ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ نکاح کرنا انسان کی زندگی کو پاکیزہ بنانے کا، انسان کی زندگی کو تقوی اور پرہیزگاری پر لانے کا، انسان کی زندگی کو گناہوں سے پاک کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ لیکن جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کو تو چھوڑ دیجئے، کیونکہ 2 اور 3 اور 4 نکاح کرنا آج معاشرے کے اندر اتنا معیوب بن چکا ہے، اتنے عیب کی بات بن چکی ہے کہ اگر کوئی آدمی سوچ بھی لے تو میرے خیال میں معاشرے کے اندر اس سے برا آدمی کوئی نہیں ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ اگر کوئی آدمی اس پوزیشن میں ہے کہ سب کے خرچے کو برداشت کر سکتا ہے، سب کے درمیان عدل اور انصاف اور مساوات اور برابری کے ساتھ رہ سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ 1 سے زائد نکاح کو ترجیح دے، یعنی 1 سے زائد نکاح 4 تک کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر نہیں کرتا ہے اس وجہ سے کہ برابری نہیں کر سکتا، اس وجہ سے کہ اس کا خیال نہیں رکھ سکتا، اس وجہ سے کہ اس کے درمیان عدل اور انصاف سے معاملہ نہیں کر سکتا، تو پھر کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے کرنا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، لیکن نہ کرنے پر کوئی تعزیر یا کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی حیثیت ہونے کے باوجود ایک بھی نکاح نہیں کرتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے بیان فرمایا، من استطاع منکم الباءۃ، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو حیثیت رکھتا ہے، جو اس پوزیشن میں ہے کہ نکاح کر لے اور پھر بھی وہ نکاح نہیں کر رہا ہے، اس کے پاس گھر بھی ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہے اور اس کی عمر بھی ہو چکی ہے، لیکن بیکار کے وہم و خیال کے اعتبار سے اور کوئی کسی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی زندگی کے وہ قیمتی لمحات گزرتے جا رہے ہیں جس زندگی کے اندر انسان کی شادی ہو جانی چاہیے، اس زندگی کو اور اس عمر کو بیکار ضائع کر دیتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ گناہوں میں اس کو ضائع کرتے ہیں، لیکن حلال طریقہ اور حلال ذریعہ اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا ضوابط اور شریعت نے جو قانون بنایا ہے، جو طریقہ دیا ہے، اس کو چھوڑ کر کے زندگی گزار رہا ہے۔
تو یقیناً اس کی زندگی کہیں نہ کہیں بے راہ روی کا شکار ضرور ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ ان سب کے باوجود، ساری حیثیت کے مالک ہونے کے باوجود اگر وہ نکاح نہیں کر رہا ہے تو یقیناً وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، جس حدیث کو ہم سب تقریباً ہی ہر نکاح کے خطبے میں سنتے ہیں، النکاح من سنتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی، اور جو میرے راستے سے ہٹے گا، جو میرے سنت کو چھوڑے گا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی وہ میری جماعت سے نہیں ہے یا میری سچی پیروی کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی حیثیت کا مالک نہیں ہے، اس کو یقین ہے کہ اگر ہم شادی کریں گے، اگر ہم نکاح کریں گے تو یقیناً اپنی بیوی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں گے، اس کا خیال نہیں رکھ پائیں گے، تو اس وقت میں اور ایسی پوزیشن میں نکاح کرنا بسا اوقات حرام بھی ہوتا ہے۔ لیکن حیثیت کا مالک ہونے کے باوجود اور اس بات کا یقین ہونے کے باوجود کہ اگر نکاح نہیں کریں گے تو گناہ میں ملوث ہو جائیں گے، اس وقت نکاح کرنا فرض اور واجب بھی ہو جاتا ہے۔ اور ایک آدمی ہے کہ جس کو گناہ میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے، یقین نہیں ہے، اس کے لیے نکاح کرنا بھی ضروری ہے اور واجب کے درجے میں ہے۔ لیکن ایک انسان نارمل حیثیت میں، نارمل حالت میں ہے، اور اگر وہ کرے گا تب بھی بہتر ہے اور نہیں کرے گا تب بھی گناہ میں ملوث ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، پھر اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ نکاح کر لے۔ لیکن اگر گناہ میں ملوث ہونے کا یقین ہے، اس کی عمر ہو چکی ہے اور یقیناً انسان کے اندر خواہشات ایسی ہے کہ اس عمر کو پہنچنے کے بعد انسان گناہ سے بچنا بہت مشکل سمجھتا ہے، اور بسا اوقات اگر اس کی صحیح رہنمائی نہ ہو والدین کی طرف سے، بسا اوقات اس کی تربیت اگر صحیح نہیں ہوئی ہے، اگر اس کا اٹھنا اور بیٹھنا صحیح لوگوں میں نہیں ہے، تو یقیناً یہ بات ہے کہ وہ گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ اور یقیناً آج کے زمانے میں جتنا گناہ ہو رہا ہے اتنا نکاح نہیں ہو رہا، جتنا آدمی آسانی کے ساتھ گناہ کے راستے کو اپنا رہا ہے اتنی آسانی کے ساتھ نکاح کے طریقے کو نہیں اپنا رہا ہے، جتنے آسانی کے ساتھ وہ بے راہ روی کا شکار ہو جا رہا ہے، اتنی آسانی سے اللہ کی نبی کی سنت کو نہیں اپنا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ اگر اس پر توجہ نہیں دی گئی تو جس طرح معاشرے کے اندر آج بگاڑ کا ماحول ہے، جس طرح فتنے اور فساد کا ماحول ہے، جس طرح دنیا کے اندر بے چینی کا ماحول ہے، ہر گھر کے اندر سکون اور عزت اور راحت ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اگر یہی معاملہ رہا اور لوگ اسی انتظار میں رہے کہ اگر ہماری نوکری ہو جائے گی تب ہم جا کر کے نکاح کریں گے، اگر ہماری یہ فلاں بزنس کامیاب ہو جائے گی تب ہم نکاح کریں گے، یا ہمارا یہ دکان اچھی پوزیشن میں ہو جائے گا تب جا کر کے ہم نکاح کریں گے، یا ہمارے باپ ہمارے لیے یہ مکان بنا دیں گے تب جا کر کے ہم یہ نکاح کریں گے، یا ہمارے والدین ہمارے لیے کوئی ایسی چیز رکھ دیں گے جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے آسان ہو جائے، یا ہمارے نام پر پراپرٹی اور جائیداد کر دیں گے تب جا کر کے ہم نکاح کریں گے۔ تو یقیناً یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اللہ کے نبی کی سنت سے ہٹ کر کے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نکاح جو کیا ہے وہ 25 سال کی عمر میں کیا ہے، اور آج معاشرے کا حال یہ ہے کہ اگر لڑکیاں اس وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کے پاس جہیز کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، تو لڑکے بھی انتظار میں کس بات کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی عمر عام طور سے آج 25 اور 30 اور 35 اور 40 سال تک جا رہی ہے، اور یقیناً یہ بات ہے کہ آج کے زمانے میں جو لوگ اس عمر میں جا کر شادی کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئندہ زمانے میں جا کر کے اپنے بچے کی بھی شادی دیکھ پائیں گے، جبکہ آج سے پہلے لوگوں کی جو شادی ہوئی تھی وہ صحیح عمر میں ہوئی تھی، صحیح وقت پر ہوئی تھی، اس لیے آج کے زمانے کے بڑے بوڑھے وہ اپنے پوتے اور نواسے اور نواسیوں کی بھی شادی دیکھ رہے ہیں اور خود بلکہ نکاح کروا رہے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں جو لوگ نوکری کے انتظار میں ہیں اور جو لوگ کسی اور انتظار میں ہیں اور ان کی عمریں 40 سے زیادہ ہو رہی
رہی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ گناہ میں ملوث ہے اور کہیں نہ کہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہے، تو اسے کس چیز کا انتظار ہے؟ جبکہ ان کے پاس گھر بھی ہے، جبکہ ان کے پاس اتنی حیثیت ہے کہ وہ ایک بیوی کا خرچ تو ضرور اٹھا سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر وہ تنگ دست بھی ہو، اگر وہ شادی کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مالی تنگی کو ختم کر دیں گے، اس کی کمائی کے اندر برکت دے دیں گے، کشادگی دے دیں گے۔ لیکن اگر مالدار آدمی یا حیثیت کے باوجود وہ شادی نہیں کرے گا اور گناہ میں ملوث رہے گا، اللہ کے نبی کو سنت کو چھوڑتا رہے گا، اللہ نے جو تاریخ اور جو وقت متعین کیا ہے اور جو صحیح عمر ہے قانون کے اعتبار سے بھی اور صحیح عمر ہے حیثیت کے اعتبار سے بھی اور جو صحیح عمر ہے معاشرے کے اعتبار سے بھی، اس عمر میں جا کر بھی شادی نہیں کر رہا ہے تو یقیناً وہ گناہ میں ضرور شکار ہوگا۔ آپ ان کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے، آج جو گناہوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں وہ کیوں بنے؟ اس لیے کہ شادی صحیح عمر میں نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ شادی کو مشکل بنا دیا گیا، اس لیے کہ تاریخ کے اندر اور معاشرے کے اندر آج کا مشکل ترین کام یہ شادی کو بنا دیا گیا ہے، اس لیے جگہ جگہ گناہوں کے اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ اتنا گناہ آسان کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے، اتنا آسان ہو گیا ہے کہ چند پیسے دے کر کے انسان آج گناہ کر رہا ہے، چند قدم دور جا کر کے انسان گناہ کر رہا ہے۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایک ہی گناہ کے اڈے پر ایسی تاریخ ہے اور حقیقت ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک بھائی بھی جا رہا ہے گناہ کرنے کے لیے، اور اسی تاریخ میں اور اسی وقت میں اس کی بہن بھی وہاں پر جا رہی ہے گناہ کرنے کے لیے۔ یہ ماحول کہاں سے آیا؟ یہ گناہوں کا اڈا کیسے بنا؟ یہ ساری نحوست اس وجہ سے ہے کہ نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے نکاح کو بہت آسان بنایا ہے، اتنا آسان بنایا ہے کہ اگر آدمی اس کو اپنا لے تو یقیناً ہر طرح کی مشکل سے وہ بچ جائے گا، ہر طرح کی پریشانی سے وہ بچ جائے گا۔ لیکن آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا گیا، اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام آج نکاح کرنا ہو گیا ہے۔ دنیا کا سب سے خرچ کرنے والا کام وہ انسان کے لیے نکاح کرنا ہے۔ آج والدین کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے، خود شادی کرنے والے کو یہ لگ رہا ہے کہ اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے جس طریقے پر کرنے کو کہا ہے اس طریقے سے کریں گے، اگر حیثیت والے لوگ اپنی صحیح عمر میں کریں گے، لیکن آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جس کی جتنی زیادہ حیثیت ہو اس کا ڈیمانڈ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ جب اللہ نے آپ کو عطا ہی کر دیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیثیت کا مالک بنایا ہی ہے، تو پھر آپ کو چند پیسوں کے لالچ میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ اتنی حیثیت میں ہیں کہ شادی کرنے سے پہلے 35 اور 30 لاکھ کا گھر بنا سکتے ہیں، کروڑوں کا گھر بنا سکتے ہیں، تو کیا اس گھر کے اندر 1 لاکھ روپے کا فرنیچر کا سامان نہیں رکھ سکتے؟ چند پلیٹ اور کٹورے نہیں رکھ سکتے؟ چند گلاس نہیں رکھ سکتے اس گھر کے اندر؟ اور فریج اور کولر نہیں لگا سکتے؟ جبکہ آپ کے پاس اتنی حیثیت تھی کہ آپ نے کروڑوں کا اور لاکھوں کا گھر بنا لیا، اور شادی کے موقع پر ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ گھر ذرا بڑا ہے، کمرہ ذرا بڑا ہے، تو اسی اعتبار سے فرنیچر کا سامان دیا جائے، اسی اعتبار سے اس کا انتظام کیا جائے۔ اگر یہی ماحول رہا تو چند سالوں کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ انسان کو یہ کہنا پڑے گا کہ شادی کرنا ہے تو اس سے پہلے ایک گھر باضابطہ بنا کر کے اس گھر کے اندر جتنی چیزیں رکھی جاتی ہیں وہ تمام چیزوں کو رکھ کر کے انسان شادی کرنے کا سوچے گا، کیونکہ آج کے زمانے میں صرف گھر بنانے کے علاوہ گھر کی تمام سامان کو، تمام ضروریات کو جہیز کے اندر لیا جاتا ہے، اور بسا اوقات پیسے بھی آج لیے جاتے ہیں گھر بنانے کے لیے، اور اسی پیسے سے گھر بنا کر کے پھر شادی کا انسان سوچتا ہے۔ جبکہ عام طور سے آج یہ عالم ہے کہ میرے خیال میں معاشرے کے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا کہ جس کی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ وہ ایک بیوی کا خرچ نہ اٹھا سکتا ہو، ایک بیوی کے نانا نفقے کا انتظام نہ کر سکتا ہو، اس کے پہننے اور اوڑھنے کا انتظام نہ کر سکتا ہو۔ جبکہ آج کے اندر ایک نوجوان بھی جبکہ وہ کما نہ رہا ہو، مہینوں کے اندر
کئی جوڑے خود کپڑے وہ خریدتا ہے، مہینے کے اندر اس کا جیب خرچ کئی ہزار روپے ہوتے ہیں، جبکہ اگر دیکھا جائے اسلامی شریعت کے اعتبار سے، اسلامی قانون کے اعتبار سے اگر وہ شادی کرے گا تو کہیں بھی اسے تکلیف نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اور اضافہ کر دے گا، اس کی زندگی آسان ہو جائے گی، گناہوں سے بچ جائے گی۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، جو جتنا تعلیم یافتہ ہے، جو جتنا دانشور ہے، جو جتنا عقل مند سمجھا جا رہا ہے، آج وہ شادی میں اتنا ہی زیادہ لیٹ کر رہا ہے۔ آج جن کے پاس جتنی حیثیت ہے ان کی شادی اتنے ہی دیر میں ہو رہی ہے، آج جن کے پاس جتنے وسائل ہیں ان کی شادی اتنے ہی دیر میں ہو رہی ہے۔ یہ سارا معاملہ، یہ سارا رواج اور یہ سارا بے رسم و رواج اور یہ سارا بے راہ روی جو آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نے چھوڑ دیا اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زیادہ دن میں شادی کرنا آسانی کے لیے زیادہ بہتر ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی تھی وہ 25 سال کی عمر میں شادی کی تھی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے، آج معاشرے کے اندر لڑکیوں کو چھوڑ دیجئے، لڑکے کتنے ایسے ہیں جن کی عمریں آج 30 سے پلس ہو رہی ہے، 35 اور 40 سال کی عمریں ہو رہی ہیں اور پھر بھی ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ شادی نہیں ہو رہی ہے بلکہ وہ شادی کر نہیں رہے ہیں۔ شادی ہو سکتی ہے لیکن وہ شادی سے خود کترا رہے ہیں۔ شادی کرنا اس کے لیے آسان ہے لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، صرف اس انتظار میں کہ ہماری فلاں نوکری لگ جائے۔ اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ عام طور سے لڑکی والے بھی جو لڑکا تلاش کرتے ہیں اور جو دولہا تلاش کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے اور پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ کم از کم لڑکا نوکری میں ہو، چاہے وہ نوکری میں کسی گندی چیز کو صاف ہی کیوں نہ کرتا ہو، چاہے اس کی نوکری ایسی گندی سندی ہی کیوں نہ ہو، لیکن نوکری ہونی چاہیے۔ پہلی ترجیح اور پہلا شرط جو ہوتا ہے لڑکی والوں کا، پہلا ڈیمانڈ جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کم از کم اس کی نوکری ہونی چاہیے۔ اور جب یہ معاشرہ بنایا ہم نے اور جب ہم نے یہ مزاج بنایا کہ ہم اپنے لڑکیوں کا شادی نکاح کریں گے ایسے لڑکوں سے جس کی نوکری ہوگی اور جو گورنمنٹ جاب کے اندر ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو اس سے شادی نہیں کریں گے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج لڑکے بھی نوکری حاصل کرنے کے لیے، اس کے والدین بھی اپنے بیٹوں کو نوکری دلانے کے لیے لاکھوں روپے گھوس میں دیتے ہیں، لاکھوں روپے بیجا خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کو نوکری دلاتے ہیں، اور وہ سارے پیسے جو لڑکے والے ایک نوکری دلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور پھر ٹیبل کے نیچے سے دیتے ہیں نوٹ کی گڈی، وہ سارا کا سارا پیسہ اصولتے ہیں لڑکی والوں سے۔ اگر آپ کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی کہ ہمیں نہیں چاہیے نوکری والا لڑکا، ہمیں نہیں چاہیے بہت زیادہ مالدار جو نام کا مالدار ہو حقیقت میں وہ فقیر ہو، نہیں چاہیے مجھے بڑی حیثیت والا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر لڑکا دیندار ہے، اس کے اندر پرہیزگاری ہے، اپنی بچیوں کی نکاح اس سے کر دو، اپنے لڑکیوں کی نکاح اس سے کر دو، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیا گیا تو جو ماحول چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا اور کچھ سالوں کے بعد شادی اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا کہ لوگ شادی کے بارے میں سوچنا بھی بند کر دیں گے، اور گناہوں کا اڈا آج جتنا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اضافہ ہو جائے گا اور لوگ گناہ کرنے کو ترجیح دیں گے اور نکاح سے بچنے کی حد الامکان کوشش کریں گے۔